بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ، اس میں 4 صورتیں ہیں۔ سورہ یاسین کی 62 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ سورہ صافات کی 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ صاد کی 88 آیات اور 5 رکوع ہیں، جبکہ سورہ زمر کی 31 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ چاروں صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ ٹوٹل آیات کی تعداد 363 ہے اور 17 رکوع ہیں جو اس پارے کے اندر ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ یاسین کو ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قضائے حاجات کے لیے بیان فرمایا ہے۔ صبح و شام اس کی ترتیب اگر پڑھنے کے حوالے سے ہو تو اللہ پاک بندے کے روزانہ کے معمولات کو اپنی برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا اور اسے قریب المرگ لوگوں پر پڑھنے میں ان کی موت کی طرف بڑھ جانے یا شفا کی طرف آ جانے کے لیے آسانی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بارگاہ الہی کی طرف دعوت دی گئی ہے، کیونکہ کفار مکہ جس جگہ آباد تھے وہاں صدیوں سے انبیاء علیہم السلام تشریف نہیں لائے تھے، اس وجہ سے ان کے دلوں کی زمین بنجر ہو چکی تھی۔ اللہ پاک نے بالکل آسان انداز میں ان کو یہ واضح کیا ہے کہ اصل اور حقیقی خدا وہ ہے جو تمہاری اس بنجر زمین کو، ویران جگہ کو آباد کرنے والا ہے، غذائی اجناس پیدا کرنے والا ہے، رنگ برنگ کے پھل پھول پیدا کرنے والا ہے، چاند سورج ستاروں کو ٹھہراؤ عطا کرنا، انہیں پیدا کرنا اور مقررہ مدت تک ان کو روشن رکھنا اور ان کی رفتار کو کنٹرول کرنا، یہ اس کے قبضہ و اختیار کے اندر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تم نے دیکھا کہ ستارے اور سیارے کتنا پیچیدہ نظام ہے، لیکن وہ نہایت ہی آسان اور سہل انداز میں اس پورے کے پورے نظام کو چلا رہا ہے، اور معبود برحق پھر وہی ہے۔ بوسیدہ ہڈیوں کو پھر سے وجود عطا کرے گا وہ، اور انسان کو ابتدا سے وجود عطا کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ لفظ کن سے ہر شے کو اپنی تمام تر حقیقتوں سے وجود عطا کرنے والا ہے۔ اس طرح اس نے اپنی قدرت پر، اپنے اختیارات پر اور اپنی وسعتوں پر بہت سے روشن دلائل سے ان کفار مکہ کو دعوت دی ہے، اور حقیقی طور پہ پوری کی پوری کائنات میں بسنے والے افراد کو اس طرح سے دعوت ہے کہ ہے کوئی ایسا معبود جب کوئی اور نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں کون سی چیز ہے جو حائل ہوئے ہے۔ ذکر انبیاء علیہم السلام کو کفار کے شرک کے رد کے اندر ذکر کیا گیا ہے، تو یہ جان لیجئے کہ انبیاء علیہم السلام کا ذکر یہ شرک نہیں ہے بلکہ شرک کو رد کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے ان کے کمالات کو، ان کے اختیارات کو ذکر فرمایا ہے۔ اس سے توحید کمزور نہیں ہوتی بلکہ توحید مزید پختہ ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے ذکر میں وہ خود کہتا ہے، ہمارے بندے جناب ایوب کا ذکر کرو، ہمارے بندے جناب داؤد کا ذکر کرو، ہمارے بندے جناب ابراہیم، جناب اسحاق، جناب یعقوب کا ذکر کرو۔ اور خصوصی طور پہ 4 انبیاء علیہم السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام۔ ان 5 انبیاء پر اللہ پاک نے یہاں اس پارے کے اندر سلام بھیجا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، جناب نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتیاں ان کے اقبال، ان کے مرتبت اور ان کی عزت اور توقیر کو بہت زیادہ بڑھاتی ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جناب ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، جناب داؤد کا ذکر کرو، جناب اسحاق کا ذکر کرو، جناب یعقوب کا ذکر کرو، جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو۔ تو یہ تمام تر جو اذکار ہیں انبیاء علیہم السلام کے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ذکر ہیں، اور خصوصی طور پہ اس پارے کے اندر جو ذکر کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی گئی، اس تکذیب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذکر کو حضور کے لیے تسلی کے طور پر ذکر فرمایا۔ بالخصوص سیدنا یونس علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی سختیوں کا ذکر ہے، اور ان سختیوں کے باوجود بھی انہوں نے ثابت قدمی کا جب مظاہرہ فرمایا، اللہ پاک نے ان کی عزت اور توقیر کو بڑھا دیا ہے۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ باقاعدہ مکالمہ مذکور ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھنے کے بعد ان سے اظہار کیا
اور ذبح عظیم کے طور پر وہ واقعہ پیش آیا، اس کا ذکر یہاں اسی پارے کے اندر مذکور ہے۔ ان کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ و ابراہیم، حضرت سیدنا الیاس اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت خوبصورت القابات کے اندر انہیں منصور، غالب اور اللہ کے مختار بندے اس طور پہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ اس پارے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا اِنَّکَ مَیِّتٌ، آپ اس دنیا سے رحلت فرمانے والے ہیں۔ میت مطلب موت آنے والی ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، اور یہ سارے کے سارے افراد بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ یاد رکھیے یہ 4 لفظوں کی ایک آیت ہے۔ اگر موت ایک ہی قسم کی ہوتی، اللہ پاک میتن اور میتون الگ الگ لفظ کو ذکر نہیں کرتا، 4 لفظوں میں 2 جملے ذکر کر کے اللہ پاک نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری موت اور ہے اور عام لوگوں کی موت اور ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ مخلوقات کے اندر اعلیٰ ترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور موت بھی مخلوق ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، موت بھی مخلوق ہے۔ اب جو ادنا مخلوق ہے اس کی کیا مجال کہ وہ اعلیٰ مخلوق کا وجود ختم کر سکے۔ اس وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توقیر کو گھٹانے والی آیت نہیں، بلکہ یہ آپ کی عظمت اور توقیر کو بیان کرنے والی ہی آیت ہے۔ کفار کے متعلق یہاں بہت واضح انداز میں ان کی تکذیب، ان کے انکار، ان کی ہٹ دھرمی کو ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو انہوں نے الزامات تراشے ان کا ذکر ہے۔ انہوں نے حضور کو شاعر کہا، مجنون کہا، قیامت کا انہوں نے انکار کیا۔ اس پر فرمایا کہ تم جتنا بھی اس کا انکار کر لو، تمہیں آخر ذلیل کر کے قیامت کے دن میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن کفار کا جھگڑا اور ایک دوسرے کے اوپر ان کا الزامات دھرنا کہ ہم تکذیب پر اگر آمادہ ہوئے تو تم لوگوں کی وجہ سے، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کوئی زوری زبردستی تو اس طرف نہیں دعوت دی تھی کہ تم بھی جھٹلاؤ، سو ایک دوسرے کے اوپر الزام دھریں گے۔ اور یہ بتا دیا کہ قیامت کے دن میں جی اٹھنے کے بعد تمہارا رویہ اس وقت کیا ہوگا، تم پچھتا رہے ہوگے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی ان کو خیال آئے، اور ایسا ہوا بھی۔ کفار مکہ کے اندر ہی بہت سے افراد تھے، سینکڑوں ہزاروں افراد جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ تھے کہ جن کے دلوں کو اللہ پاک نے نور کے آبگینے بنایا۔ اس کے علاوہ کفار کا ظلم، استبداد، ان کا جور و جفا، اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت حبشہ کا یہاں پہ اذن عطا کیا گیا۔ یہاں مختلف اعتبار سے انسانوں کی 2 قسمیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ انسان ہے کہ جو خود فراموش ہے، اور ایک وہ ہے جو خود شناس ہے۔ خود فراموش انسان کے متعلق یہاں ذکر کیا گیا، جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ جب خوشحالی آ جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو خوشحالی میرے اپنے علم سے، میرے اپنی مہارت سے، میرے اپنے تجربہ سے آئی ہے۔ یہ خود فراموش لوگ ہیں۔ جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جو خود شناس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں، متوجہ رہتے ہیں، اللہ کی بے نیازی سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ کے پرخلوص بندے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے اور بھی 2 قسم کے افراد ذکر کیے، ایک ہیں ناشکرے اور ایک ہیں شکر گزار بندے۔ اللہ نے فرمایا اگر لوگ ناشکرے بنیں گے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاں اگر اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ پھر 2 قسم کے افراد کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، ایک ہیں علم والے اور ایک وہ ہیں جو علم سے بے بہرا ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ صرف اتنی ہی بات کافی ہے۔ اس کے علاوہ پھر ذکر فرمایا ایک وہ قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے دل اسلام کے لیے کھلے ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر نور بھر دیتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اسلام سے تنگ ہو جاتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے ہلاکت بیان فرمائی ہے اور اللہ پاک انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ چند ایک مضامین تھے جو 23ویں پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کا فہم اور اس کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔